السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. التائبون العابدون الحامدون السائحون. وقال تعالى في مقام آخر: فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام. وقال تعالى في مقام آخر: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم و معزز سامعین، بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، گزشتہ جمعہ ان خوش نصیب لوگوں کا بیان تھا جنہوں نے اللہ کے ساتھ اپنی جان مال دے کر جنت خریدنے کا سودا کیا۔ ان کی صفات بیان ہو رہی تھی کہ ان سے کوئی گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ کرتے ہیں۔ العابدون، اللہ کی عبادت میں لگے رہتے ہیں۔ الحامدون، اللہ کی تعریف حمد بیان کرتے رہتے ہیں۔ السائحون، اور وہ سائحون، اس کے مفسرین اور لغت عرب میں کئی معنی آتے ہیں۔ ایک معنی روزہ رکھنے والے ہیں، اور ایک معنی اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والے، اور ایک معنی اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہیں۔ تو جہاد کرتے ہیں، اللہ کی رضا کی خاطر کرتے ہیں، اپنے دین کی حفاظت کی خاطر کرتے ہیں، اپنے ملک کی حفاظت کی خاطر کرتے ہیں، اللہ کے کلمہ کو بلند کرنے کے واسطے کرتے ہیں۔ یہ جہاد کے مقاصد ہے۔ جہاد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جہاد ماضٍ الی یوم القیامہ، جہاد قیامت تک جاری رہے گا۔ نہ کسی ظالم کا ظلم اسے بند کر سکتا ہے، نہ کسی عادل کا عدل جہاد کو روک سکتا ہے۔ جہاد قیامت تک جاری رہے گا۔ آخر میں عیسیٰ علیہ السلام ہی جہاد کریں گے۔ اللہ کے نبی ہیں، اس وقت زندہ ہیں، دوسرے آسمان میں بیٹھے، وہ قیامت کے قریب آئیں گے تو وہ بھی جہاد ہی کریں گے، اور ان کا جہاد اتنا کامیاب ہوگا کہ اس
ان کے جہاد کے بعد کوئی کافر ہی نہیں رہے گا، اتنا کامیاب ہو۔ اور وہ آج کی طرح میزائل سے نہیں، بمباریوں سے نہیں، ڈرون سے نہیں کریں گے، وہ کوئی اسلحے نئے نہیں لائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کو ایک ہتھیار دیں گے، بس ان کا جو پھونکا ہوگا وہ پھونک کریں گے، جہاں تک جائے گا وہاں تک کہ کافر مشرک بن جائیں گے۔ اور ان کا پھونکا کہاں تک جائے گا؟ جہاں تک انسان کی نظر جاتی ہے۔ اس وقت تو کفر سے بھری پڑی ہوگی زمین، وہ کہیں گے بس ایمان لاؤ، کلمہ پڑھ لو، ورنہ کوئی ذمہ ہو کے یہاں نہیں رہے گا، کوئی مستعمل ہو کے یہاں نہیں رہے گا۔ اس وقت تک کہ یہ حکومت اسلامی شریعت میں جائز ہے، اپنے مذہب پر رہیں، بے شک کوئی بھی مذہب رکھتے زبردستی آپ سے اسلام کے لیے نہیں کہا جائے گا۔ لیکن یہ حکم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے تک ہے، پھر بھی یہی شریعت محمدی کا ہی حکم ہوگا کہ آپ یا ایمان لاؤ جو مقابلے میں آؤ، جہاد تو جہاد کریں گے۔ وہ ہیں اصل سوداگر اور تجارت کرنے والے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ سودا کرنے والے۔ اور دوسری آیت میں نے سورہ ابراہیم سے 2-3 آیتیں پڑھی، وہ بھی انہی کے ساتھ تعلق، ظالموں کو نٹھ ڈالنے کے لیے جہاد ہوتا ہے۔ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، ایمان والوں کو جہاد کی اجازت اس واسطے دی گئی کہ ان پر ظلم کیا جا رہا تھا، وہ مظلوم تھے، مظلوموں کو اجازت دی کہ آپ جہاد کریں اور اپنی قلت سے نہ ڈریں۔ ان اللہ علی نصرہم لقدیر، اللہ تعالیٰ ان غریبوں ناداروں کی مدد کرنے پر پوری قدرت رکھتے ہیں۔ بس ان کا کام ہے اللہ کا حکم مان کر میدان میں آ جائیں، تلوار ہے تو وہ لیں، تلوار نہیں تو ڈنڈا لیں، ڈنڈا نہیں تو روڑا لیں، جو کچھ ہو سکتا ہے وہ لے کر آئیں میدان میں۔ پھر اللہ تعالیٰ جب طالوت اپنی ہزاروں کی فوج بلکہ لاکھوں کی فوج لے کر نکلے تھے تو امتحان میں فوج کے لوگ ناکام ہو گئے، پانی پی لیا درمیان میں، حالانکہ انہوں نے ہوکا تھا کہ نہر آئے گی، تمہیں پیاس بھی لگی ہوگی، ایک چلو سے زیادہ پانی پینے کی اجازت نہیں ہے، یہ تمہارا امتحان ہے۔ لیکن وہ پیاس کے مارے اور انہوں نے خوب پانی پی لیا، صرف 313 بندے بچے جنہوں نے صرف ایک چلو پانی پیا، اور ان ایک چلو پانی پینے والوں کی پیاس بجھ گئی، اور جنہوں نے خوب سیر ہو کر پانی پیا تھا ان کے پیٹ آگے نکل آئے اور پیاس بڑھ گئی۔ انہوں نے کہہ دیا لا طاقت لنا بہ، اب ہمارے پاس تو چلنے کی طاقت نہیں ہے تو لڑیں گے کیسے؟ اور جو امتحان میں پاس ہو گئے 313، قال لن يظنوا ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، کوئی پرواہ نہیں، لاکھوں کے ساتھ ہم سینکڑوں ٹکرا سکتے ہیں، اس واسطے کہ اللہ کی جب مدد آتی ہے تو وہ چھوٹی جماعت کو بڑی جماعت پر فاتح کر دیتا ہے، اور یہ تاریخ میں ثابت ہے۔ وہ انہوں نے بھی ایسا ہی کیا، مقابلے میں آ گئے
تو جالوت بھی قتل ہو گیا اور پشتوں کے پشتے لگ گئے اور باقی لوگ بھاگ گئے۔ اور وہ جالوت کس سے مرا؟ ایک روڑے سے ہی، اس کو نہ تلوار نہ گولی نہ کچھ نہیں لگا۔ حضرت داؤد ابھی چھوٹے تھے، نوجوان، وہ بھی 60 فوج میں آ گئے تھے، بعد میں ان کو حکومت بھی ملی، نبوت بھی ملی، کتاب بھی ملی، بہت کچھ ملا۔ انہوں نے وہ روڑا اٹھایا ہوا تھا راستے سے، ان کا ایک کرامت تھی اس وقت۔ ایک روڑے پتھر نے کہا مجھے اٹھا لے، کہیں کام آ جاؤں گا تیرے۔ اس نے اٹھا لیا، وہ ان کے پاس تھا، وہی وہ پتھر مارا، اس سے وہ جالوت لاکھوں کی فوج والا مارا گیا اور مسلمانوں کو فتح ہو گئی۔ چھوٹی جماعت بڑی ہے۔ ہم آج کل مسلمان ڈرتے ہیں، ہم مقابلہ کریں تو امریکہ کھا جائے گا، فلانا کھا جائے گا۔ کیسے کھا جائے گا؟ پہلے تو کسی کو نہیں کھا سکا، ٹھیک ہے، وہ تنگ کرتا رہتا ہے اور آپ بھی ذلیل ہوتا رہتا ہے۔ یہ تاریخ شاہد ہے، عزت نہیں ملی اس کو، جہاں بھی گیا ہے ذلیل ہو کے نکلا ہے۔ یہاں سے بھی آپ دیکھیں ذلیل ہو کے نہ نکلے۔ یہ تو کٹ پتلی ان کے جو اسرائیل کا نام بار بار آتا ہے، یہ تو ان کی شاہ پر ان کی مدد سے لڑ رہے، وہ ہٹ جائیں دیکھ لیتے ہیں پھر کیا کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ۔ اور لوگوں، اور مخاطبین، اور سننے والوں، اللہ کو غافل یعنی بے خبر نہ سمجھنا۔ اللہ تعالیٰ ظالموں کو جانتے ہیں۔ مہلت ہوتی ہے اور دوسروں کا امتحان ہوتا ہے۔ اگر یہ امتحان نہ ہو، مہلت نہ ہو، تو پھر سارے ہی مسلمان ہوتے چلے جائیں گے۔ شکست بھی ہوتی ہے، شہادت بھی ہوتی ہے، مار بھی پڑتا ہے، فتح بھی ہوتی ہے، ساری چیزیں ہوں گی۔ یہ دنیا تحت الاسباب ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا۔ اللہ تعالیٰ کو بے خبر نہ سمجھنا، غافل نہ سمجھنا۔ جو ظالم کر رہے ہیں اللہ میاں کے سامنے، اللہ میاں دیکھ رہے ہیں۔ پھر یا اللہ وہ ظلم کیے جا رہے ہیں، تو پھر فرمایا انما یؤخرہم لیوم تشخص فیہ الابصار۔ ان کو مہلت دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ کل کو یہ بہانے نہ بنائے کہ ہمیں مہلت نہیں ملی تھی، غلطی ہو گئی تھی، ہمیں مہلت نہیں تھی ملی۔ ہم نے ان کو مہلت دی ہے، اس کو سمجھا رہے ہیں۔ اگر نہ سمجھے، دنیا میں بھی ہم نے ان کو نہ پکڑا، تو پھر ایک دن آنے والا ہے جس دن آنکھیں پتھرا جائیں گی۔ تشخص فیہ الابصار مہطعین مقنعی رؤوسہم، اندھا دھند دوڑ رہے ہوں گے اور سارے کے اوپر اٹھے ہوئے ہوں گے، نیچے نہیں دیکھیں گے گڑا ہے، پتھر ہے، سانپ ہے، کیا چیز ہے، یوں اٹھے ہوں گے۔ سورہ یاسین میں آتا ہے ان کے گالے میں تو گویا کہ وہ جو ہے توق پڑے ہوں گے، جو یوں نیچے دیکھ ہی نہیں سکیں گے۔ مہطعین مقنعی رؤوسہم لا یرتد الیہم طرفہم، وہ تو آنکھ کو بھی نہ بند کر سکیں گے نہ کھول سکیں گے، کھلی ہے تو کھلی رہے گی۔ ان کو یہ ہوش بھی نہیں ہوگا کہ آنکھ بند بھی ہوتی۔ ہم آنکھیں بند کرتے رہتے ہیں، خود آنکھیں بند بھی ہوتی ہیں، کھلتی بھی ہیں۔ ہم توجہ نہ بھی کریں، آپ توجہ سے کچھ دیر کھولے رکھیں یا بند کر رکھیں، آپ کی مرضی، ورنہ وہ آنکھیں کھلتی بھی ہیں اور بند بھی ہوتی رہتی ہیں، ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں۔ لا یرتد الیہم طرفہم وافئدتہم ہوا، اور ان کے دل گر گئے ہوں گے، دل بے ہوش ہوں گے، ان کے اندر کوئی سمجھداری، کوئی سوچ
کوئی چیز نہیں، جیسا کہ دیوانے ہوتے ہیں، پاگلوں کی طرح دوڑ رہے ہوں گے۔ اللہ اکبر، یہ ظالموں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اللہ تعالیٰ بے خبر نہیں ہے، باخبر ہے۔ اللہ تعالیٰ علیم بذات الصدور ہے۔ اللہ تعالیٰ سینے کے رازوں کو جانتے ہیں، ہر چھپی اور ظاہر چیز کو جانتے ہیں۔ ایک ہی تو ذات ہے اللہ تعالیٰ کی، جو عالم الغیب والشہادہ، ہر چیز کو اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں، باقی جن کو اللہ تعالیٰ جتنا بتا دیں اتنا جانتے ہیں۔ کہیں کسی کے پاس فوق کل ذی علم علیم، ہر عالم کے اوپر ایک اور عالم ہوتا ہے، دنیا میں تو یہ ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے اس سے تو وہی بڑا عالم نہیں ہے، سب سے بڑے عالم تو اللہ عالم الغیب والشہادہ علیم بذات الصدور وہ ہیں۔ کہ ظالموں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے تمہیں مہلت دے رکھی ہے، فائدہ اٹھا لو، ابھی پکڑے نہیں گئے، پکڑے نہیں نہ گئے، ابھی مہلت ہے۔ جب پکڑے جاؤ گے تو آپ پیچھے دوسرے لوگوں کا حال بھی نہ سن لیں۔ قارون کو اللہ تعالیٰ نے جب پکڑا، فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، جو اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام کے سامنے ایک اس نے سازش تیار کی تھی، تہمت لگانے کی، بدکاری کی۔ اللہ تعالیٰ کو غیرت آئی، موسیٰ علیہ السلام بھی جلال میں آئے، حالانکہ بڑا پہلے کلمہ بھی پڑھو، منافق تھا، کلمہ بھی اس نے پڑھا ہوا تھا، مال کے غرور میں آ کر زکوٰۃ صرف لعنت دینی پڑے، وہاں سے یہ بے ایمان ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا میرے دیے ہوئے مال سے زکوٰۃ بھی نہیں دیتے اور میرے نبی پر تہمت بھی لگاتے ہو۔ موسیٰ علیہ السلام کو خوش کرنے کے لیے اللہ نے فرمایا ہے موسیٰ تو زمین کو جو حکم دے گا وہ مان لے گی، اللہ تعالیٰ آپ ہی تو حکم دے سکتے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے حکم دیا، فخص اللہ تعالیٰ فرماتے دھنسا ہم نے دیا، زمین کو کہا ذرا کھلی ہو جا، اور وہیں گڑھا بننے لگا اور اس میں قارون آ گیا اور گیا ہی زندگی ختم ہو گیا۔ اور اسی زمانے کا فرعون جو اپنے آپ کو کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا بڑا رب ہوں، اللہ تعالیٰ نے بڑی مہلت دی۔ قرآن پاک میں کتنی جگہ تفصیل سے آتا ہے، لیکن جب چاہا موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا آپ اپنے بنی اسرائیل کو لے کر اور دریا کے پرلی طرف چلے جائیں، اور یہ وہ نکل گئے، خشک دریا میں سڑکیں بن گئیں، بغیر کشتی کے، بغیر کسی چیز کے سیدھے اپنے پاؤں سے دریا کو پار کر گئے۔ یہ اللہ کی قدرت۔ اور جب فرعون والے اندر آئے تو اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا دریا کو کہ بس چل پڑ اور ان کا کوئی بندہ بھی باہر نہ جائے، سارے کے سارے یہاں غرق ہو جائیں۔ اور ایک دفعہ پانی اوپر آیا اور نیچے گئے، واپس اوپر آئے نہیں، صرف فرعون اوپر نکلا۔ اس نے کہا آمنت برب ہارون و موسیٰ، اب مجھے عقل آ گئی ہے، میں موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے رب کے ساتھ ایمان لایا ہوں۔ فرمایا وہ وقت چلا گیا، ہم نے جو تمہیں مہلت دے رکھی تھی وہ تم نے فائدہ نہیں لیا اس سے، الآن اب تو تمہاری لاش کو باہر نکال کے پھینک رہا ہے اور دنیا آ کے دیکھے گی کہ یہ وہ ہے جو اپنے آپ کو رب کہلاتا ہے۔ تو ابھی بات کر رہے تھے اسماعیل صاحب کی، اللہ نے ان کی شہادت کو قبول کیا، لاکھوں لوگ اس کے جنازہ پڑھ رہے ہیں،
دعائیں کر رہے ہیں، اور وہ تو کامیاب ہو گیا، ہم بھی جائیں گے، ہمارے جنازے میں چند ایک 100 جمع ہو جائیں، وہ بھی بڑا جنازہ سمجھتے ہیں، ان کے لاکھوں پتہ نہیں، ادھر تو دوسرے مذہب کے لوگ ملکوں میں تھا، اس میں بھی ابھی اخبار میں تھا 20 لاکھ آدمی جنازے میں شریک ہو، پھر ابھی دوحہ میں جا کے ہوگا، پتہ نہیں وہاں کتنے لاکھ جمع ہوں گے، اور آئین جو لوگ غیبانہ پڑھنے کے قائل ہیں وہ ہر ملک میں بھی پڑھ رہے ہیں اور دعائیں کر رہے ہیں، تلاوتیں کر رہے ہیں، اس سے اور کیا عزت ملتی ہے؟ یہاں دنیا سے گیا، دنیا میں اپنی عزت چھوڑ گیا، اور آگے بھی اس کے لیے عزت ہوگی، اور ظالم ذلیل ہو کے رہیں گے، یہاں بھی ذلیل ہوں گے، آخرت میں بھی ذلیل ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں مظلوم کا ساتھ دینے کا توفیق عطا فرمائے اور ظالم کے ساتھ مقابلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ۔